بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے مسلمان تو اس کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اگر اس نے زندگی میں کیے تو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب قبر میں ملتا رہے گا، برزخ میں اس کو وہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ نمبر 2، دینی تعلیم ہے، کسی کو پڑھایا ہے یا کوئی کتاب لکھی ہے، جیسے بہت سارے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، محدثین نے، مفسرین نے، تو وہ سب صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ اس طرح تیسرے نمبر پر ہے اگر کسی نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جب تک عبادت ہوتی رہے گی تو بنانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو جو ہے وہ کشادگی، فراخی اور یہ تمام نعمتیں اور یہ اجر و ثواب اپنی خوشنودی اس کو عطا کرتے رہیں گے۔ مسجد سے متعلق بات چل رہی تھی تو آج ایک اور حدیث یہ سامنے آ گئی، اس لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر مسجد بنانے والے کو یعنی یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جو مسجد ہے اس کی زندگی میں بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ حج نہیں ہوتی، نفلی صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ پیچھے اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بنائی کسی اور نہیں ہے، فائدہ دینی طور پر لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ نماز، تلاوت، یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں اس میں، تو یہ چونکہ اس میں اصل کردار بنانے والے کا ہے، کمال جو ہے بنانے والے کا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ ثواب کی صورت میں اس کے لیے رکھ دیا۔ پھر قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، پہلے آپ نے آیت سنی ہے لیکن میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بلکہ اس سے پچھلی آیت ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کو مسجدیں تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا ہے اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، تمام نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جس طرح زہر انسان کے بدن کو ختم کر دیتا ہے، تو شرک بھی ایک ایسا زہر ہے جو نیک اعمال کو، تمام کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے کفر پر وہ گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان لوگوں کی مسجد تعمیر کرنے کی، کوئی بھی نیک کام کرنے کی، کوئی فلاحی کام کرنے کی ان کو ضرورت نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ شرک کی وجہ سے آگ میں رہیں گے، شرک ان کے عمل کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد والے جملے میں جو اصل بات ہے وہ ایمان کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ یعمرو کا ایک معنی جو ہے وہ یاد رکھیے آپ، ایک تفسیر اور ایک معنی اس کا تعمیر کرنے کا ہے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور ایک معنی اس کا یعمرو کا آباد کرنا بھی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بڑی زبردست تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ نے پرو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجدیں تو ایمان والے لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں در حقیقت۔ اس حدیث مبارکہ میں جو صدقہ جاریہ کی میں نے پڑھی ہے، اس میں جو مسجد کے لیے الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں، او بنا للہ مسجد، یا بندے نے، کسی نیک بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، بنائی۔ تو یہاں پر یاد رکھیے للہ، آج کل مسجدوں پہ سیاست بھی بہت ہو رہی ہے، معذرت میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن اپنی حدیث کے تناظر میں، حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو بشارت سنائی گئی ہے صدقہ جاریہ کی، یہ اس کے اندر للہ کی قید لگی ہوئی ہے
کہ بناتے وقت بنانے والے کا جذبہ جو ہے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص دل کا ہو، یعنی اس کا یہ جذبہ ہو کہ لوگ نماز پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یہی حسن نیت ہے۔ اس حسن نیت پر اس کو جو ہے نا وہ اجر ملے گا، اور ساری بشارت کا دار و مدار اس حسن نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی صورت میں مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی، اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو مسجدیں تعمیر کرنے کی، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔